بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی سیکھنے کے لیے، عربی میں گفتگو کرنے کے لیے، عربی عبارت پڑھنے کے لیے علم نحو کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ علم نحو کے بغیر آپ صحیح طرح عربی عبارت پڑھ ہی نہیں سکتے، جا بجا غلطی کریں گے۔ تو عربی پڑھنے کے لیے، عربی سمجھنے کے لیے، صحیح معنی اخذ کرنے کے لیے علم نحو کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہم علم نحو کی بنیادی کتاب نحومیر پڑھ رہے ہیں۔ نحومیر سے اسماء میں عمل کرنے والے حروف کے تعلق سے ہم پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل 5ویں قسم پڑھیں گے۔ پنجم یعنی اسماء میں عمل کرنے والے حروف کی 5ویں قسم، وہ حروف جو اسماء میں عمل کرتے ہیں ان کی 5ویں قسم۔ حروف ندا، حروف ندا یہ اسم میں عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسماء میں عمل کرنے والے حروف کی 5ویں قسم ہے۔ اب حروف ندا سے مراد کیا ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ادعو فعل کے قائم مقام حروف میں سے، ادعو فعل کے قائم مقام حروف جن کے ذریعے سے کسی کی توجہ کو طلب کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں حروف ندا۔ وہ حروف جو ادعو فعل کے قائم مقام ہوں اور ان کے ذریعے کسی کے توجہ کو طلب کیا جائے اسے کہتے ہیں حروف ندا۔ وہ حروف جو ادعو فعل کے قائم مقام ہوتے ہیں اور جن کے ذریعے کسی کے توجہ کو طلب کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں حروف ندا۔ وآں پنج است، اور یہ 5 ہیں، حروف ندا 5 ہیں۔ پنجم حروف ندا وآں پنج است، 5ویں قسم ہے حروف ندا اور یہ 5 ہیں۔ یا و ایا و حیا و ای و حمزہ مفتوحہ، یا ایا حیا ای حمزہ مفتوحہ، یہ 5 حروف حروف ندا کہلاتے ہیں۔ ان حروف کے ذریعے کسی کے توجہ کو طلب کیا جاتا ہے، کسی کو پکارا جاتا ہے۔ و این حروف منادۂ مظافرہ بنصب کنند، جس کو پکارا جاتا ہے نا اسے کہتے ہیں منادا۔ جس حرف کے ذریعے پکارا جاتا ہے اسے کہتے ہیں حرف ندا۔ جس کو پکارا جاتا ہے، جس کے توجہ کو طلب کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں منادا۔ این حروف یعنی یہ حروف منادۂ مظافرہ بنصب کنند، جسے پکارا جاتا ہے اسے کہتے ہیں منادا۔ منادا جو ہے یہ کبھی مضاف ہوتا ہے، کبھی مشابہ مضاف ہوتا ہے، کبھی نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر منادا مضاف ہو تو یہ حروف اسے نصب دیتے ہیں۔ اگر منادا ایسا اسم ہو جس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہے، جس کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہے تو حروف ندا اسے نصب دیتے ہیں۔ جیسے یا عبداللہ، تو دیکھیے یا جو ہے یہ حرف ندا ہے۔ عبداللہ میں لفظ عبد مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ ہے۔ لفظ عبد کی اضافت کی گئی ہے اللہ کی طرف، لفظ عبد کو مضاف کیا گیا ہے لفظ اللہ کی طرف، تو لفظ عبد مضاف ہوا۔ اسی وجہ سے ہم کہیں گے یا عبداللہ، عبداللہ یا عبداللہ نہیں کہیں گے، کیونکہ جب منادا مضاف ہو تو اس وقت حروف ندا منادا کو نصب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بیان کیا کہ این حروف منادۂ مضاف را بنصب کنند، کہ یہ حروف منادۂ مضاف کو نصب کرتے ہیں یعنی نصب دیتے ہیں۔ چوں؟ یا عبداللہ، جیسے یا عبداللہ۔ و مشابہ مضاف را، اور مشابہ مضاف کو یعنی مضاف کو بھی منادا اگر مضاف ہو تب بھی اسے نصب دیتے ہیں، اور اگر منادا مضاف تو نہ ہو لیکن مشابہ مضاف ہو، مضاف کے مشابہ ہو۔ کس چیز میں مشابہ ہو؟ یعنی ما بعد کے محتاج ہونے میں۔ جس طرح مضاف ما بعد کا محتاج ہوتا ہے، مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح جو اسم ما بعد کے محتاج ہونے میں مضاف کے مشابہ ہو اسے بھی حروف ندا نصب دیتے ہیں، مشابہ مضاف کو حروف ندا نصب دیتے ہیں۔ و این حروف منادۂ مضاف را بنصب کنند، اور یہ حروف منادۂ مضاف کو نصب کرتے ہیں۔ چوں یا عبداللہ، جیسے یا عبداللہ۔ و مشابہ مضاف را، اور مشابہ مضاف کو چوں یا طالعاً جبلاً، جیسے اے پہاڑ میں چڑھنے والے۔ طالعاً جبلاً یہ مشابہ مضاف ہے، ٹھیک ہے۔ صرف طالعاً کہتے تو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، یعنی طالعاً جو ہے اپنے ما بعد اسم کا محتاج ہے،
طالعاً یعنی چڑھنے والا، کہاں چڑھنے والا؟ اب لایا گیا جبلاً، تو طالعاً ما بعد کا محتاج ہے، محتاج ہونے میں مضاف کا مضاف کے مشابہ ہے، مضاف کی طرح ہے، ٹھیک ہے، جس طرح مضاف مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح یہاں طالعاً جبلاً کا محتاج ہے، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے یہ جو ہے منصوب ہے۔ ہاں، دونوں میں فرق یہ ہے کہ مضاف بھی منصوب ہوتا ہے اور مشابہ مضاف بھی منصوب ہوتا ہے۔ جب حرف ندا مضاف یا مشابہ مضاف میں داخل ہوتا ہے تو دونوں کو نصب دیتا ہے، لیکن مضاف جو منصوب ہوتا ہے یہ بغیر تنوین کے منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے دیکھا یا عبد اللہ، عبد میں تنوین ہے کہ یا عبدن لا، عبدن ہے کہ عبدن نہیں ہے نا، عبد اللہ ہے، کیونکہ مضاف پر جو ہے نا کبھی تنوین نہیں آتی، اسی وجہ سے مضاف منصوب ہوگا بغیر تنوین کے، اور مشابہ مضاف تنوین کے ساتھ منصوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مصنف نے کہا کہ این حروف منادائے مضاف را بنصب کنند، یعنی یہ حروف منادائے مضاف کو نصب کرتے ہیں، وہ مشابہ مضاف را اور مشابہ مضاف کو، یعنی یہ حروف نصب کرتے ہیں۔ دراصل اس بارے میں نا نحات کا اختلاف ہے، نحویوں کا اختلاف ہے کہ منادا کو نصب کون دیتا ہے، منادا میں عامل کون ہوتا ہے، منادا میں کون عمل کرتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ جمہور کا قول یہ ہے، جمہور نحات کا قول یہ ہے کہ حروف ندا جو ہیں یہ اصلاً عامل نہیں ہیں، حروف ندا عامل نہیں ہیں، بلکہ حروف ندا عمل نہیں کرتے، بلکہ حروف ندا جو ہیں یہ ادعو فعل قائم مقام ہے، اور ادعو فعل وہ عمل کرتا ہے، اور امام مبرد کے نزدیک جو ہے حروف ندا عمل کرتے ہیں، اور اسی کے قول کو مصنف نے بیان کیا کہ یہ حروف یعنی حروف ندا جو ہیں یہ مضاف کو مشابہ مضاف کو نصب دیتے ہیں، اس کے بعد پھر بیان کریں گے کہ نکرہ ہو تو کیا ہوتا ہے وغیرہ بیان کریں گے آگے۔ وَنَکرہ غیر معین راہ، اور نکرہ غیر معین کو بھی یہ حروف جو ہیں نصب دیتے ہیں، چنانکہ جیسا کہ اعمیٰ گوید اندھا کہتا ہے، چنانکہ اعمیٰ گوید جیسا کہ اندھا کہتا ہے یا رجلا خذ بیدی، جب اندھا کہتا ہے اے کوئی مرد میرا ہاتھ پکڑ، تو دیکھیں یہاں پہ یا رجلا یہ منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ نکرہ غیر معین ہے۔ نکرہ کس سے کہتے ہیں؟ جو کسی غیر معین چیز پر دلالت کرے، وہ اس میں جو غیر معین چیز پر دلالت کرے۔ آپ نے معرفہ کی اقسام میں پڑھا ہوگا کہ ندا جو ہے یہ معرفہ کی ایک قسم ہے، جسے پکارا جائے وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کو پکاریں گے تو وہ معین ہو جائے گا نا، وہ خاص ہو جائے گا نا، جب معین ہو گیا تو معرفہ ہو گیا۔ تو یہاں بیان کر رہے ہیں نکرہ غیر معین، یعنی وہ نکرہ جو معین نہ ہو، ندا سے بھی معین نہ ہو۔ اب کوئی اندھا ہے، وہ پکار رہا ہے کوئی مرد، کسی خاص بندے کو تو نہیں پکار رہا ہے نا، اندھا تو کس طرح خاص بندے کو پکارے گا؟ ہم کسی بندے کو خاص کر پکارے تو وہ معین ہو گیا، لیکن کوئی اندھا ہے وہ پکار رہا ہے اے کوئی مرد میرا ہاتھ پکڑ میری مدد کر، تو یہاں پہ اسے پکار رہا ہے وہ معین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر غیر معین نہ ہو تو اسے نصب دے گا، اسے بیان کرتے ہیں وہ نکرہ غیر معین را، اور نکرہ غیر معین کو یہ حروف نصب کرتے ہیں، چنانکہ اعمیٰ کو جیسا کہ اندھا کہتا ہے یا رجلا خذ بیدی، اے کوئی مرد میرا ہاتھ پکڑ میری مدد کر۔ و منادائے مفرد معرفہ مبنی باشد بر علامت رفعہ، اور منادا مبنی معرفہ مفرد معرفہ، یعنی وہ منادا جو مفرد ہو اور معرفہ ہو۔ مفرد ہو سے مراد کیا ہے؟ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، کیونکہ لفظ مفرد یہ کئی چیزوں کے مقابل میں کہا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں مفرد ہو جملہ نہ ہو، ٹھیک ہے، مفرد ہو سے مراد جملہ نہ ہو، مفرد جملے کے مقابل میں کہا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں مفرد ہو مرکب نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں زید یہ مفرد ہے اور غلام الزید یہ مرکب ہے، ٹھیک ہے نا، تو کبھی مفرد کو مرکب کے مقابل میں کہا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں مفرد ہو تثنیہ یا جمع نہ ہو، جیسے رجل مفرد ہے، رجلانی تثنیہ ہے اور رجال جمع ہے، تو کبھی مفرد جو ہے یہ تثنیہ اور جمع کے مقابل میں کہا جاتا ہے، اور کبھی مفرد مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابل میں کہا جاتا ہے، اور یہاں یہی مراد ہے کہ مفرد ہو مضاف نہ ہو مشابہ مضاف نہ ہو، کیونکہ مضاف ہوگا تو اس کا اعراب الگ ہے، حروف ندا انہیں نصب دیں گے، مشابہ مضاف ہوگا تبھی منصوب ہوگا، مفرد ہو
یعنی مضاف یا مشبہ مضاف نہ ہو اور معرفہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے قبل از ندا معرفہ ہو یا بعد از ندا معرفہ ہو، یعنی پکارنے سے پہلے چاہے معرفہ ہو یا ندا کی وجہ سے معرفہ ہو تو وہ علامت رفعہ پر مبنی ہوگا، رفعہ کی جو علامت ہے اس پر مبنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ واحد مفرد منصرف صحیح ہے تو پھر ضمہ پر مبنی ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ جمع مکسر ہے تبھی جمع پر مبنی ہوگا، لیکن اگر تثنیہ ہے تو الف پر مبنی ہوگا، اگر جمع مذکر سالم ہے تو واو پر مبنی ہوگا، علامت رفعہ پر مبنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ منادہ مفرد معرفہ مبنی باشد بر علامت رفعہ، اور منادہ مفرد معرفہ علامت رفعہ پر مبنی ہوگا۔ چوں جیسے یا زیدو، جیسے یا زید، دیکھیں یہاں پہ زید جو ہے مفرد معرفہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے اور معرفہ ہے، زید ایک خاص بندے کا نام ہے، تو یہ ضمہ پر مبنی ہے، علامت رفع ایک ضمہ بھی ہے نا، تو یہ ضمہ پر مبنی ہے۔ یا زیدو، یا زیدانی، یا زیدانی کیونکہ تثنیہ ہے تو یہ الف پر مبنی ہے، مفرد معرفہ ہے مگر یا زیدانی مفرد ہے کیونکہ مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے، اور کیونکہ اس سے خاص بندے سمجھ میں آ رہے ہیں، خاص دو بندے سمجھ میں آ رہے ہیں تو یہ معرفہ بھی ہے۔ کیونکہ تثنیہ ہے اور تثنیہ جو ہے تثنیہ کی حالت رفعی الف نون کے ساتھ آتی ہے، اس لیے یہ حالت رفعی میں یعنی علامت رفعہ میں مبنی ہے، یعنی الف پر مبنی ہے۔ یا مسلمون، یا مسلمون بھی مبنی ہے، واو پر مبنی ہے کیونکہ جمع مذکر سالم کی حالت رفعی واو کے ساتھ آتی ہے تو یہ واو پر مبنی ہے۔ و یا موسیٰ، یہ تین جو ہیں ان تینوں میں لفظی اعراب ہے، یا موسیٰ یا قاسی وغیرہ میں تقدیری اعراب ہے۔ یا موسیٰ بھی مبنی ہے، ٹھیک ہے، یا موسیٰ بھی حالت رفعی میں مبنی ہے کیونکہ یا موسیٰ جو ہے اس میں مقصور ہے، اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، اور جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو اسے اسم مقصور کہتے ہیں، اور اسم مقصور کی حالت رفعی الف کے ساتھ آتی ہے، حالت رفعی جو ہے یہ تقدیری الف کے ساتھ آتی ہے، تقدیری ضمہ کے ساتھ آتی ہے، ضمہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے، جیسے یا موسیٰ یہاں پہ تقدیری طور پر یہ منصوب ہے، مرفوع ہے، یا موسیٰ جو ہے تقدیری طور پر مرفوع ہے، تو یہ جو ہے یہ تقدیری اعراب کے ساتھ یعنی تقدیری ضمہ کے ساتھ یہ مبنی ہے۔ وہ یا قاضی، یا قاضی یہ بھی تقدیری ضمہ کے ساتھ مبنی ہے کیونکہ یہ جو ہے یا قاضی یہ اس کا اعراب بھی حالت رفعی میں تقدیری ضمہ کے ساتھ آتا ہے، یہ اس میں منقوص ہے، اس میں منقوص کا اعراب حالت رفعی میں تقدیری ضمہ کے ساتھ آتا ہے، اس لیے یہ تقدیری ضمہ پر مبنی ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ علامت رفعہ پر مبنی ہوگا۔ اب جو اس میں آ رہا ہے ہم دیکھیں گے کہ اس کی حالت رفعی کس طرح آتی ہے، اس کی حالت رفعی جس طرح آتی ہے وہ اسی طرح مبنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ بتا کہ ای و حمزہ برائے نزدیک است، جان لو کہ ای اور حمزہ نزدیک کے لیے ہے، نزدیک کے لیے سے مراد کیا، یعنی منادہ قریب کے لیے ہے۔ اگر منادہ قریب ہے یعنی ایسے بندے کو پکارنا ہے جو قریب ہے، قریب والے کسی بندے کو پکارنا ہے، قریب والے کسی بندے کے توجہ کو طلب کرنا ہے تو ای یا حمزہ کا استعمال کرتے ہیں، یہ دونوں منادہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ ایا و حیا برائے دور، ایا اور حیا دور کے لیے استعمال ہوتے ہیں، منادہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ و یا عام است، اور یا عام ہے، یعنی یا جو ہے منادہ قریب اور منادہ بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یا رسول اللہ بے فکر کہہ سکتے ہیں۔ بہت سارے بندے ہیں جو کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے کیونکہ رسول اللہ تو دور ہیں، ہم کیسے یا کے ساتھ پکار سکتے ہیں۔ اب جو نہ جانتا ہوگا بتا سکتا ہے کہ یا جو ہے یہ قریب و بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی پاک ہم سے قریب ہیں، خیر وہ تو مسئلہ الگ ہے، جب بات چھڑے گی تو انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن یا رسول اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب بھی پریشانی ہو، جب بھی کوئی مصیبت ہو تو بے جھجک یا رسول اللہ پکاریں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔